اس کی دو وجوہات. ایک، اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں. لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے. میں نے ایک کا مجھے میسج آیا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں، انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں، پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے ہیں، تو جی میرے پہ بہت پریشر ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو. میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا، مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے. سو یہ اب سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم، اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیے تھے، تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا ہو تو ڈرامے کیے ہیں، اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے. لیکن جو اس کو ٹکٹس مل چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس ملک یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے، کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ. اس کی دو وجوہات. ایک، اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں. لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے. میں نے ایک کا مجھے میسج آیا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں، انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں، پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے ہیں، تو جی میرے پہ بہت پریشر ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو. میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا، مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے. سو یہ اب سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم، اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیے تھے، تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا ہو تو ڈرامے کیے ہیں، اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے. لیکن جو اس کو ٹکٹس مل چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا. ہو کیا رہا ہے؟ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم، ہمارے سارے اداروں کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے، اور یہ سارا دھمکیاں دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی، ان کو ڈرا دیا ہے. ادارے جس طرح میں نے کہا پولیس، وہ ویسے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا پکڑ کے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو بھی ہو جدھر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو. اور اس کے علاوہ جن اداروں نے اس ملک میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا، جس طرح ایف آئی اے، نیب ہے، ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو. تو میں اب سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کدھر رہے ہیں آپ. یعنی چلیں، میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد جانا کدھر ہے ہم نے. یعنی کوئی روڈ میپ تو ہوگا نا. تو میں روڈ میپ ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے، اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی نون لیگ، پیپلز پارٹی، کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے، وہ جلسے کرتے ہیں، وہ لوگ ہی نہیں آتے. پبلک کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک نون لیگ، کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ، وہ ان کو نقصان، ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا معاشی طور پہ بیٹھ کے ملک جو روپیہ ہے، جو جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے، تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو مہنگائی تو ہر
اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے, مڈل کلاس کو, ہر تنخواہ دار کو افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی. تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے, چھوٹی پارٹیز رہ گئی. تو انہوں نے کنگز پارٹی کا مل ملا کے کوئی ایک یہ لوگوں کا اکٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے؟ میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ, اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے, یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی. مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے, جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے. یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہیں ہم اس میں سے نکل جائیں گے, کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے, کیونکہ یہ صرف ایک پبلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی, وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی, وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی. اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا. یہ میرے سے سن لیں, یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لا, قانون کی حکمرانی نہ قائم کی. یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے. کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے پاکستان سے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو پروفیشنلز ہیں, جو سب سے بڑا اثاثہ ہے ملک کا, جو آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کہ اسپیشلسٹ ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 10% مشکل سے ملتا ہے کینسر کے اسپیشلسٹ. ان کو پتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ان کے 2 یا 3 گنا زیادہ سیلری مل جائے گی ان کو باہر, کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں. تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچ رہا ہے چھوڑ کے جانے کا, کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی. لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو. لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے, کرونا کے بعد ایک مشکل وقت آیا ہوا تھا, لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں, معیشت اوپر جا رہی ہے, ادارے فنکشن کرنے شروع کر دیے ہیں, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا. نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو. کسی ایف آئی اے کو, میرا جو میں نے ثناء اللہ ہے وہ آئی جی, میرے خیال میں ابھی پتہ نہیں کدھر پوسٹڈ ہیں, آئی جی تھے, ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کہا. ہمارے سارے 95% کیسز پرانے تھے. یہ بولتے ہیں نون لیگ والے کہ جی اب ہم نے بھی بڑا سفر کیا اب آپ کریں. آپ کے 95% آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز. اسحاق ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا, نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے, نواز شریف کی کنوکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی, مریم کی اور نواز شریف کی. تو یہ ہمیں نہ کہیں, یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے. آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے, آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا, ہم کوئی خاص مخلوق کے الگ, ہمیں معاف کر دیں. ہم نے صرف ہمارے دور میں شہباز شریف کے کیس بنا تھا, مقصود چپڑاسی والا 16 ارب اور 8 ارب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈنٹ پیسے بلوائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے کوئی کیس نہیں تھے, ہم آن گوئنگ کیسز تھے, اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا, ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا, ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا, ہم نے کبھی لوگوں کو کارکنوں کو اس طرح کے جیلوں میں نہیں ڈالا, کسی پر تشدد نہیں کیا. پوچھیں کسی سے, ایک آدمی بتایا کہ ہم نے تشدد کیا. مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیب آفس کو, پتھر مارے انہوں نے. بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے اینٹی ٹیررزم کورٹ پہ پکڑا, یہ کیا کیا؟ کیا مریم کے اوپر کوئی کیس ہوئے؟ تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے اوپر یہ گزری, یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری. یہ پارٹی کو کبھی ختم کرنے کی کوشش ہے, جو پوری طرح سارے اسٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی, کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے, اس کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو مرضی آپ کریں گے, لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی ہے عوام
تو یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سارے، ان سے پوچھیں، جب ان سے انٹرویو کریں، جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح کہ اتنا آپ کے اوپر پریشر ہے، کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ ہیں، ہم کسی اور پارٹی پہ نہیں جائیں گے۔ ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ ابھی جو پہلے ہوا تھا 16 جولائی کو جو بائی الیکشنز ہوئے تھے، وہ لوٹے سب اڑ گئے تھے، لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دی تھی، اور اب اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے۔ اس وقت عوام غصے میں ہے لیکن گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرا آخر میں اپنی عوام کو پیغام ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ میں خوف پیدا کیا گیا، یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن بھئی آپ اپنی قوم سے یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے، جان کو تو میری خطرہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا، دو میرے اوپر اٹیک قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں، مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈر یہ کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا ان کے لیے، تو ایک اور حملہ ہوگا، میں تیار ہوں۔ انہوں نے میری جو کرنل عاصم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو اغوا کر لیا، وہ غائب ہو گئے، جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ 3-4 دن سے وہ غائب ہے، اس کو بھی اٹھا لیا۔ جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی، وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دیا اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئی۔ تو سب سے زیادہ تو خطرہ مجھے ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا؟ میں کیوں نہیں پیچھے ہٹوں گا؟ کیونکہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں۔ یہ سب نے کیا ہے، یہ فرعون یہ کرتا تھا، خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ یہ یزید نے کیا تھا، کوفہ کے لوگوں کے اوپر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی۔ اسلام کا سب سے بڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ ثانیہ ہونے دیا۔ ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ، ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان جاؤں، جی ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی کی غلامی کی نہیں ہے، میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے۔ میں تو ایک آزاد انسان ہوں، میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے۔ میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے جب آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو آزاد کیا تھا۔ کس چیز سے آزاد کیا تھا؟ سب سے بڑی آزادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے۔ یہ جو فرعون کی غلامی تھی، یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود، فرعون، ان کا کیا بتایا ہوا ہے؟ انسانوں کو غلام بنانے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو آزاد کیا تھا، اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ دوسرا، جو 3 سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں، ان سے آزاد کیا تھا، اس سے اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے۔ موت، اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 دفعہ بچا ہوں، یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے، نہیں تو انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کی۔ یہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں اس نے میری جان لینی ہے نہیں، لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا، وہ پھر چاہے آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے، تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے۔ میں آزاد ہوں۔ دوسرا، ذلت، یہ جو عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں، گھروں کے اندر عورتوں کو چادر 4 دیواری کا نہ سوچنا، اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے،
اور ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کیا کس طرح کی باتیں بتائیں گی، اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے. اور دو بیچاری عورتوں کو لے کے شاپر ان کے سر پہ ڈالے ہوئے. یعنی ایسی توہین کبھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاشرے میں ہو. لیکن یہ کل کیوں کر رہے ہیں؟ عورتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ پولیٹکس میں نہ آئیں. عورتوں جو 50% آبادی ہے اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیں. آپ بس بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھ جائیں، جو مرضی ظلم و ملک میں ہم نے چپ کر کے بیٹھے رہے. ذلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے لی ہے. مجھے جتنا ذلیل کیا، میری بھی ایک ٹرسٹی، آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا، اس کے اوپر نیب کا کیس اور وارنٹ نکال دیا اس کے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے. لیکن کیا یہ ذلیل کر سکے؟ ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے، وہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں، کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ لوگ 50 سال سے مجھے جانتے ہیں، کیا وہ مانیں گے کہ عمران خان غدار ہے؟ کیونکہ ذلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی. آپ سب کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. اپنے اعمال سے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اللہ کبھی اس آدمی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان ذلیل کرے. یہ دنیا کی تاریخ ہے. نہیں تو ہر طاقتور آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بیچارہ کمزور ذلیل ہوتا. اور تیسری چیز رزق. مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا. محنت میں کروں، ہاں محنت میں پوری کرتا ہوں، لیکن رزق اللہ دیتا ہے. تو یہ جو گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ لوگوں کی رزق کے اوپر جا رہے ہیں نا. لیکن اللہ نے تو کہا ہوا یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو آزاد کر دینے کے خوف سے. یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اللہ نے یہ 3 چیز اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی ہیں کہ انسان کی غلامی نہ کرے. کیونکہ آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. اپنی آزادی کے لیے جو مرتا ہے اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے. جہاد ہے وہ. اور شہید پیغمبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا، جو اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی، یہ جو ظلم کے ذریعے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک عروج اور پرواز اوپر. اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا، جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا ملک نہیں بننے دیا. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، مشکل وقت ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم سب، میں تیار ہوں قربانی کے لیے. میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. اور میں چاہتا ہوں میری قوم، آپ بھی تیار ہو جائیں. 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے نا. ہم 23 کروڑ لوگ ہیں. کیا 15 ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے 23 کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے؟ تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں، یہ اب 2 رائے ہیں. ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھک گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی. کیونکہ اس ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوگا. جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، نا امید ہو کے پروفیشنل جا رہے ہیں، اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، اور میرے بھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف. کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے تھے. تو انگریز آزادی تو ملی نہیں صحیح طور پہ، ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں. یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. شکریہ. یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے، کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے لوگ؟ اس کی 2 وجوہات. ایک، اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں. اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں.
لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے. میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے, انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں, انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں, پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے, تو جی میرے پہ بہت پریشر ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو. میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے, انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے. سو یہ اب سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم, اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیے تھے, تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا ہو تو ڈرامے کیے ہیں, اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے. لیکن جو اس کو ٹکٹس مل چکے ہیں, سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا. ہو کیا رہا ہے, تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم, ہمارے سارے اداروں کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے, ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے, اور یہ سارا دھمکیاں دے کے ڈرا کے دھمکا کے, جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے. ادارے جس کا میں نے کہا پولیس, وہ ویسے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا پکڑ کے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو بھی ہو جدھر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو. اور اس کے علاوہ جن اداروں نے اس ملک میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا, جس طرح ایف آئی اے نیب ہے, ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو. تو میں اب سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کے در رہے ہیں آپ, یعنی چلیں میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے, تو اس کے بعد جانا کدھر ہے ہم نے, یعنی کوئی روڈ میپ تو ہوگا نا. تو میں روڈ میپ ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے, اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی, کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے, وہ جلسے کرتے ہیں, وہ لوگ ہی نہیں آتے. پبلک کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک نون لیگ, کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ, وہ ان کو نقصان, ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے, دوسرا معاشی طور پہ بیٹھ کے ملک جو روپیہ ہے, جو جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے, تو ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے, مڈل کلاس کو, ہر تنخواہ دار کو افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی. تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے, تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے, چھوٹی پارٹیز رہ گئی. تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی کا ملا کے کوئی ایک یہ لوگوں کا اکٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے؟ میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ, اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے, یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی. مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے, جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے. یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے, اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آ گئے ہم اس میں سے نکل جائیں گے, کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے, کیونکہ یہ صرف ایک پبلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی, وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی, وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی. اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا. یہ میرے سے سن لیں, یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لا, قانون کی حکمرانی نہ قائم کی. یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے. کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے پاکستان سے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو پروفیشنلز ہیں, جو سب سے بڑا اثاثہ ہے ملک کا, جو آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کہ اسپیشلسٹ ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 10% مشکل سے ملتا ہے کینسر کے اسپیشلسٹ.
ان کو پتا وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے ان کے 2 یا 3 گنا زیادہ سیلری مل جائے گی ان کو باہر، کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں. تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچ رہا ہے چھوڑ کے جانے کا، کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی. لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو. لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے، کورونا کے بعد ایک مشکل وقت